حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطائے اجتہادی ہوئی وہ حکمت الہی تھی، کیونکہ آپ کو زمین پہ آنا تھا، تو وہ سارا ایک سلسلہ ہوا۔ شیطان نے آ کے قسم کھائی کہ آپ یہ کھا لیں دانا تو آپ یہ یاد نصیب ہوگی۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھا سکتا، حکمت الہی کے تحت آپ نے اس کو کھایا۔ مشکاہ شریف میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا حضرت آدم سے کہ نہ آپ وہ گندم کا دانہ نہ پھل آپ کھاتے درخت کا، اور نہ یہ سارے معاملات ہوتے، تو حضرت آدم نے کہا بھئی یہ تو اللہ کی حکمت تھی، دنیا کیسی آباد ہوتی ہے اگر میں یہ کام نہ کرتا، اور رب نے مجھے بنایا ہی دنیا کے لیے تھا۔ جب بنانا چاہا تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اسے زمین کے لیے بنانے لگا ہوں۔ فرمایا مجھے تو حکمت پتا تھا، اس بات کا پتا تھا، لیکن بظاہر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، اجتہادی خطا جناب آدم سے بھی ہوئی، ان سے بھی خطا ہوئی، اور غلطی شیطان نے بھی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ خطا تو ہم خطا کو گنتے ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی حکمت پوری ہوئی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ حکمت الہی، اللہ کی حکمت پوری ہوئی، لیکن بات سمجھنے کی ہے اور بات غور کرنے کی ہے اور بات توجہ دینے کی ہے۔ شیطان نے بھی غلطی کی لیکن قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا۔ بڑی غور کرنا اور بڑی احتیاط سے بات سمجھنا، غلطی شیطان نے کی، قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا۔ بظاہر خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی لیکن اللہ نے ساری انسانیت کا باپ فرما دیا، رب کریم نے نبی بنا لیا، اولی العزم پیغمبر بنایا اللہ کریم نے۔ بظاہر تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، لیکن میرے بھائی جو بات سمجھنے کی اور غور کرنے کی ہے، فرق کیا ہے؟ ادھر لعنت پڑ گئی، ادھر درجہ مل گیا۔ فرق اتنا ہے کہ شیطان نے خطا کی تو اللہ نے فرمایا تو بھول گیا ہے، تو کہنے لگا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کرنے لگا، اکڑنے لگا، ڈٹنے لگا خطا کر کے، انا خیر منہ، میں اسے بہتر ہوں، یہ لفظ کہنے لگا۔ غلطی کی، غلطی مانا نہیں، فرمایا نکل جا فخرج فإنک رجیم، تو لعنتی ہے قیامت تک کے لیے، گناہ کر کے ڈٹ گیا ہے۔ حضرت آدم نے خطا کی بھی نہیں، حکمت الہی پوری ہوئی، تو پھر بھی کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ 500 سال تک جناب آدم نے آنکھ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، فرمایا مجھے حیا آتی، میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں۔ 500 سال دیکھا نہیں، اور دعا کیا مانگتے؟ کہتے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں اپنی جان پہ زیادتی کر بیٹھا ہوں، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے ہی رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ پھر تو میں بڑے نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ رب فرماتے ہیں جب اس نے کہا، جب اس نے اپنی غلطی کو مانا، آہوزاری کی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے، فرمایا چل اس طرح کر کے مجھ سے معافی مانگ۔ جب حضرت آدم نے معافی مانگی تو اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرمایا میں نے معاف بھی کیا ہے اور رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ بھائی ڈٹ گئے لوگ، غلطی کر کے لوگ ڈٹ گئے، خطا کر کے لوگ مانتے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں مانتے، لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، خطا کر کے ڈٹے، ناز کے ساتھ بتلاتے ہیں، فخر کے ساتھ بتلاتے ہیں، اپنی خطاؤں کا لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ یہاں اخبار میں آئے دن پڑھو، بہت بڑا بیوروکریٹ، بہت بڑا تاجر، بہت بڑا صنعتکار، ٹیکس والے پہنچ گئے، صاحب ٹیکس دیجئے، کہتا میرا تو اپنا پیسہ ہی نہیں، میں تو لمٹ کا کاروبار کرتا ہوں، بینک کے ساتھ کام کرتا ہوں، علل اعلان، اعلانیہ کہہ رہا ہے میں تو وہی کام کر رہا ہوں بینک کے ساتھ، خود کہہ رہا ہے میں سود کا دھندا کرتا ہوں۔ میرے نبی کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں جتنا سود کا کاروبار کرنے والا برا ہے۔ اتنا بڑا جرم اور تو اعلانیہ بیان کر رہا ہے، ڈٹ کے بات کر رہا ہے تو اعلانیہ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا
کاروبار کرنے والا، سود کی دستاویزات لکھنے والا، اس پہ گواہ بننے والا، سودی آدمی کو گھر میں پناہ دینے والا، جس کو پتا چلے یہ سودی ہے پھر بھی غصہ نہ کرنے والا، سودی کے ساتھ تعلق بنانے والا، سودی کے ساتھ راضی ہونے والا. فرمایا جتنے لوگ بھی ہیں ان سب پر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور محمد مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے. اتنا نحوست والا کام اور ڈٹ کے تو بیان کر رہا، شرم ہی نہیں آ رہی، حیا ہی نہیں آ رہی. اتنا تو برا فعل کرتا ڈٹ کے کہتا ہے وہ تو میرا تو جناب کا پیسہ ہی اپنا نہیں، میں تو سودی ہوں. حیا کر. لوگ گناہ کرتے اور فخر بھی کرتے، زیادتی کرتے اور فخر بھی کرتے، ظلم کرتے اور فخر بھی کرتے. میرے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اتنا برا، اتنا غلیظ کہا، اتنا گندا کہا، اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور ساتھ پھر یہ صاحب بھی ہوتے ہیں، سیٹھ بھی ہوتے ہیں، رئیس بھی ہوتے ہیں، فنکار بھی ہوتے ہیں، ساتھ یہ اس کے باوجود یہ بہت بڑے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں. اتنا غلط اور غلیظ کام کرنے کے باوجود لوگ فخر کا مظاہرہ کرتے ہیں. یاد رکھیں اور یاد رکھیں اور پھر یاد رکھیں، انسان اگر کبھی ناز کرے گا تو اس وقت کرے گا جب اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا، اور وہ بھی شکر کے انداز میں. لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں. میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے. یا رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے؟ فرمایا ہاں وہ گناہگار بڑا اچھا ہے، غلطی ہو گئی تو پھر ڈر گیا، پھر رونے لگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا، پھر شرمندہ ہونے لگا. فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے. لیکن یہاں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، گناہ کر رہے ہیں ڈٹے ہوئے، اتنی گالیاں نکالتے، اور پھر نمازی کے نمازی، حاجی کے حاجی، صوفی کے صوفی، درویش کے درویش، اتنی بڑی. اور کاہے کا پیر ہے وہ؟ کاہے کا پیر ہے؟ جو گالی دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، وہ پیر ہے؟ جو عورتوں کے ساتھ بے حجاب گھومتا ہے وہ پیر ہے؟ جو ننگے ناچ کرتا ہے وہ پیر ہے؟ کہتے ہیں ہمارے شیخ کی تو گالیوں میں بھی فیض ہے، خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر. رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جو جہاں بھی جائے گا گمراہ ہو جائے گا. فیض صرف وہاں ہے جو رسول اللہ کے دین کی تابعداری کر رہے ہیں. کس چیز کا نام، کس چیز کا نام؟ میرے نبی پاک نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے، اعلانیہ گناہ ہے. سارا دن جس کی زبان پہ گند رہے گا وہاں سے فیض آئے گا؟ اتنا کچا عقیدہ نہ رکھو، ہر ملنگ کے پیچھے، ہر چور ڈاکو بدکار کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو. احتیاط کا دامن تھامو. جس کی زبان پہ رسول اللہ کا درود ہوتا ہے وہ مرشد کامل ہوتا ہے، جو حضور کی حدیث اور قرآن کا مبلغ ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے. ایسے ہی ہر دم والے کے پیچھے بھاگ جانا، ہر پھوکا پھاکی والے کے پیچھے بھاگ جانا. لوگ گناہ کر رہے ہیں اور ناز بھی کر رہے ہیں، فخر کے ساتھ آ کے بتاتے ہیں وہ جی میں گیا تھا، بس حضرت جس کو گالی دیتے ہیں اس کا کام بن. میں نے کہا شرم کر، اٹھ کے چلا جا. ہم ایسی کرامت بھی سننا پسند نہیں کرتے، ہم نہیں پسند کرتے ایسی. اٹھ نکل جا. یہ کیسا شیخ ہے جو گالیاں دیتا ہے؟ بھئی گناہ کو لوگ باعث فخر بیان کرتے ہیں. بابا جی ہیں، حاجی صاحب ہیں، صوفی صاحب ہیں، دادا جی ہیں، اور گالی دیتے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ گناہ کرنا، ناز کرنا. احتیاط کا دامن تھام کے رکھیں. گناہ ہوتا ہے. لوگ سارا دن غیبتیں کرتے ہیں، نام گپ شپ کا رکھتے ہیں، سارا دن لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور شام کو کہتے ہیں آج. اور پھر ناز کے ساتھ، فخر کے ساتھ سب سے زیادہ علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور بہت سارے دیندار مذاق اڑاتے ہیں. پرہیزگار، ہمارے یہاں تربیت دی جاتی ہے کہ دوسرے کو برا کہنا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے کہ دوسرے کو غلط کہنا ہے، گالی دی جاتی ہے، علماء کے بارے میں سخت رویے رکھے جاتے ہیں، لوگ مذاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد کرایا ہے کہ تو نے عبادت اپنے رب کی کرنی ہے، اور فرمایا رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، اور آسمان سے پانی برسا کے تو زمین سے پھل اگائے ہیں. رزق لکم، وہ بھی تیرے کھانے کے لیے اگائے ہیں. وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبزہ اور پھل اگائے ہیں تو وہ بھی تیرے لیے. جب سارا کچھ تیرے لیے بنایا تو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب کی، پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا. ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر. کہا کرتے تھے مکے کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ خود بناتے ہیں.
بنا بنا کے لاتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. پڑھے لکھے تو تم بھی ہو نا، مکے میں تم بھی رہتے ہو، تو ایک صورت بنا کے لاؤ. قرآن مجید ہم سے چھینا گیا ہے سازش کے تحت، اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دیکھیں نا، اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر اور احد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے، قرآن کے مقابلے کی تلواریں لے کے نہ آتے. ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا. اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب، قرآن کا کوئی جواب، قسم اللہ کی جواب کوئی نہیں قرآن کا، اس کا کوئی جواب نہیں. کیا بات ہے قرآن پاک کی. وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بے ایمان کہنے لگا میں نے بنا لیا ہے قرآن پاک کا جواب. معاذ اللہ. جواب کیا بنایا؟ وہ صورت ہے نا القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کھڑکھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑکھڑی، قیامت کا ذکر ہے. کہنے لگا میں نے اس جیسی صورت بنا لیا. تو کیا بنایا؟ الفیل مل فیل وما ادراک ما الفیل. کہنے لگا ہاتھی، تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی، تم کیا جانو کیا ہاتھی. تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے تھے نا چیلے، کہنے لگے چپ کر جا، سارے زمانے کو پتا ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے. تو پاگل ہے، اس کے دو کان ہوتے ہیں، ایک سونڈ ہوتی ہے، چار اس کے پیر ہوتے ہیں. بیوقوف آدمی قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو کچھ چج کے ساتھ کر، پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا، جوتے کھائے گا بھی ہمیں بھی پڑھوائے گا. تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا؟ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو، ورنہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے، وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے. اعدت للکافرین، جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کافروں اور منافقوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے بنائی گئی. مسلمان مرضی سے چھلانگے لگائیں تو ان کی موج ہے، ورنہ ان کے لیے جہنم، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. اور یہ بات کرتے ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے، اس میں باغات ہیں، انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے، اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا. آگے جو آیات کریمہ ہے نا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ حیا نہیں کرتا سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے. فرمایا قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں. جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں، اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ. کچھ مفسرین نے لکھا اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگا ہوں زمین پہ اپنا نائب بنانے، میں خلافت دینے لگا ہوں زمین پہ. اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے، یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے. تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ اکبر. امام راضی فرماتے جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں. تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے تراویحیں پڑھ رہے ہیں. تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے. تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے، علم سکھا لیا. تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ بتا سکے نہیں. اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے وہ. کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے. کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے، پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے، اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی. اور یہ جو عاجزی ہے نا، یہ جو جھکنا ہے یہ علم کے آگے ہے.
ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو پھر ہوا کیا؟ وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے، اور کہا سارا کچھ کھانا، درخت کے قریب نہ جانا۔ ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا، یعنی اگر میری سمجھ لیں ادب کی وجہ سے کوئی 1.5-2 منٹ یا 6 منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے گا ضرور کہ پتہ نہیں اب پیچھے کیا ہے، مصیبت کیا ہے۔ یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو، پیچھے نہ دیکھنا، فطرت ہے نا انسان کی، وہ جستجو کرتا ہے، کہا اس درخت کے پاس نہ جانا۔ تو حضرت حوا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس۔ یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے، اور یہ ان کی خطا نہیں تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی، چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لیے، تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا۔ تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا، اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی۔ تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے؟ تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں، اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی، تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا۔ تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا۔ اس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے، بچنے کے لیے پھل کھایا تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ۔ تو حضرت آدم زمین پہ آئے، پھر کئی 100 سال روتے رہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا، اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا۔ پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں، ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ۔ تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے۔ تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو، تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں، وہ نبی آنے والے ہیں، اور جب آ گئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو۔ تو فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فرعون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا، تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو ذبح کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا۔ فرمایا یہ بھی تو تم نے دیکھا، میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قوم عمالقہ کے خلاف، تو مقام طیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا۔ اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا۔ بڑی دلچسپ بات، قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں، تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا۔ میدان میں، یہ یاد رکھیں، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایک میدان ہے مقام طیہ، قید ہو گئے، سارا دن سفر کرتے تھے، سارا دن، تو رات کو تھک کے سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے نا جب، تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے۔ تو رب جب کسی کو قیدی بناتے ہیں تو اسے زنجیروں کی، سلاخوں کی ضرورت، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات عطا فرمائے، یہ دعا فرمائے۔ ایسی قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارا ہو سکتا۔ تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر بیان کیا، اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرتابی کرتے تھے، پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہے۔ قوم سبت کا ذکر فرمایا اللہ نے، ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے تھے۔ ہمارے بھی ہیلے بہانے ہیں نا آج کل کاروبار میں، تو اسی سپارے کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی، ہاتھ لگا کے۔ وہ ہمارے لوگ ہیلے بہانے تلاش کر لیتے ہیں نا، وہ بڑے جناب انشورنس والا آ گیا،
اب وہ بینک والا آ گیا, وہ فلانے صاحب آ گئے, وہ تروڑ مروڑ کے کہانیاں باتیں, اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے. مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا, ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنے کا, نہیں پکڑتے, چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے. تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن, یہ بھی اللہ کی قدرت تھی. نماز کے وقت گاہک زیادہ آتے ہیں, یہ اس کی قدرت ہوتی ہے. تو وہ مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی, یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے. تو جال میں وہ پھنستی رہتی تھی, حوضوں میں آتی رہتی تھی. ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے, اتوار کو پکڑ لیتے تھے. تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی. فرمایا تماشے کرتے ہو اللہ کے حکم کے ساتھ, کیا سزا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ, فرمایا بندر بن جاؤ دھتکارے ہوئے. جو رزق حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا. ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. نفسیاتی طور پہ سکون نہیں ہے, کروڑوں روپیہ پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے. آگے ایک اور دلچسپ بات آ گئی. بنی اسرائیل کے اندر نا ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائیداد کے لیے. یہ دیکھیں کب سے لوگ جائیداد کے لیے قتل کرتے آ رہے ہیں. چچا کو قتل کر دیا, اور قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے, تو بتائیں کیا کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو, اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو, مرنے والے کو. وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے. اب ارادہ نہیں تھا گائے ذبح کرنے کا, تو بہانے کرنے لگے. ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں, کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو, بوڑھی ہو کہ بچی ہو, رنگ کیسا ہو, جوان ہو کہ چھوٹی ہو, حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا ابھی نہ سیکھی ہو. تو بتاتے گئے تو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا. گہرے زرد رنگ کی ہو, حال کے اندر اسے نہ چلایا گیا ہو, پانی نہ نکالا گیا ہو, نہ بچی ہو نہ جوان ہو, اس کے درمیان ہو. یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا. وہ جب انتقال کرنے لگا نا, اللہ اکبر, دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے. وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاس چھوٹی سی بچیا تھی, گائے کی بچی. اس نے جنگل میں چھوڑ دی. کہنے لگا یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑتا ہوں, میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا, اور تو سرمایہ ہی کوئی نہیں. بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا, اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا. اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی. تو بچہ جنگل میں گیا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے. تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی. وہ گائے گھر لے آیا. اب وہ کہنے لگا اماں بیچ دوں, تو اماں کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا. کئی دفعہ گاہک لگے, پر اس نے کہا جب تک میری اماں نہ کہے گی میں بیچوں گا. ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں جتنی گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی. تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے. تو کہنے لگے گائے چاہیے. تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں, قیمت میری مرضی کی. ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے ذبح کر کے نا, تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا نا اتنا ہی کھال کے اندر تو مجھے مال بھر کے دو گے, اتنے سکے بھر کے دو گے, اتنی اشرفیاں بھر کے دو گے, تو پھر تمہیں گائے دوں گا. تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے. زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ الجھتے نہ. ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے ہیں, اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے. ان لوگوں نے سوالات زیادہ کیے تو پھر الجھ زیادہ گئے. تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. فرمایا یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں, یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے. اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے, اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں, جنت میں ہم ہی جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر مرنے کی دعا تو کرو, جنت میں تو مر کے جانا ہے نا. لیکن رب فرماتے ہیں یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا. لے جی پہلا حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے, پہلی آیت قرآن پاک کی پہلے سپارے میں پہلی آیت جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا. تو پہلا حکم آمنو کہہ کے
آیت نمبر 104 میں جو اللہ نے حکم دیا ہے نا، وہ نبی پاک کی تعظیم کا حکم ہے۔ پہلا حکم ہی اللہ نے حضور کی عزت اور ناموس کا ارشاد فرمایا۔ پہلا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ کرام اٹھ کے عرض کرتے رائینا یا رسول اللہ، حضور سمجھ نہیں آئی، ذرا رعایت کر دے۔ تو یہودیوں کی عبرانی زبان کے اندر نہ ذرا کھینچ کے پڑھتے تھے رائینا، تو اس کا معنی بنتا تھا معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے، بکریاں چرانے والے کو بھی وہ رائینا کہتے تھے۔ تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منع ہی کر دیا، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، اس لفظ کے پیچھے چھپ کے، اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بے ادبی کر جاتے ہیں۔